جب تک ہمیں کسی اللہ کے کامل ولی کے ساتھ نسبت نہیں لگی، ہمیں وہ دوبارہ یاد سبق نہیں کرایا گیا، ہم خود بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہم کسی کو دعوت کیسے دیتے؟ اور جب کوئی اللہ کا بندہ کسی مرد کلندر کی صحبت میں آ کے بیٹھتا ہے، اس کو اللہ والے کوئی نہ کوئی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگاتے ہیں، اس ڈیوٹی کو جو بندہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسے اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ مسلمان پیدا ہونا یا مسلمان کہلانا یا مسلمان ہونا یہ کتنا آسان ہے مسلمان بننے سے۔ اس مسلمان کا کام صبح اور شام اپنی ضروریات دین کے علم کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک اس نور کو پہنچانے کا جو کام ہے، یہ یقیناً اولیاء کرام نے ہی ہر دور میں کیا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جب آپ طائف کی وادی میں تبلیغ دین کے لیے سفر فرماتے ہیں اور آپ کو اس قدر تکالیف دی جاتی ہیں، جب غزوہ احد ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام اس قدر اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت پہ پریشان ہوتے ہیں اور آپ غمزدہ ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ بار بار فرماتے میرے چچا کی کوئی بات کرے، کوئی میرے چچا کا تذکرہ کرے، مجھے رونا آئے، میرے دل کو سکون ملے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں آقا عہد کے دن سے بھی سخت اور مشکل کوئی وقت آپ کے اوپر زندگی میں آیا جس میں آپ اس قدر پریشان ہوئے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میری پیاری عائشہ، جب میں طائف کی وادی میں اللہ کے نام کو بلند کرنے نکلا تو لوگوں نے اس قدر مجھے تکلیفیں پہنچائیں کہ وہ وقت اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، لیکن آپ اور ہم سب یہ بات کئی بار جان چکے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے کبھی بددعا نہیں کی۔ یہ ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا ایک میسج ہے، کتنی بڑی نصیحت ہے، کتنا بڑا سبق ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ تبلیغ دین کے لیے کوشش کرے تو وہ اپنے اس کوشش کے بدلے میں رزلٹ فوراً نہ مانگے،